الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصوف کے جوہری پہلو کے سلسلے میں آج کی بات معاملات صوفیہ، کرامات صوفیہ۔ اللہ جب کسی کو چن لیتا ہے ہدایت کے لیے تو پھر عجیب و غریب قسم کے معاملات پیش آتے ہیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے اماموں میں سے اور اولیاء اللہ، بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے، اور بہت بڑے صوفی اپنے زمانے کے، اپنے وقت کے۔ وہ ایک دن اپنے گھر میں تھے تو ان کے گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ آپ نے سنا، باندھی گئی، جا کے دروازہ کھولا، آگے ایک ساحل کھڑا تھا، فقیر درویش آدمی۔ اس نے پوچھا باندی سے کہ اس گھر کا جو مالک ہے وہ غلام ہے یا آزاد؟ باندی نے جواب دیا، حضرت وہ آزاد ہے، غلام نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اس درویش نے، آزاد ہے تو اسی لیے تو عیاشی کی زندگی گزار رہا ہے۔ کیونکہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ بڑے عمالدار تھے اور اپنے وقت میں اور بہت عیاش پرست تھے۔ اب وہ یہ جملہ کہہ کہ وہ جو فقیر تھا درویش وہ چل پڑا۔ آپ نے سنا اور دوڑ کر جا کے اس کو پکڑا اور پوچھا، حضرت آپ نے یہ کیا بات کی؟ اس درویش نے، فقیر نے کہا کہ اے بشر، اگر تو اللہ کا غلام ہوتا تو یقیناً تیرے گھر میں باندیاں نہ ہوتی، ملازم نہ ہوتے، اتنا بڑا گھر نہ ہوتا، اور تو اس طرح زندگی نہ گزار رہا ہوتا جیسے تو گزار رہا ہے، عیاشی کی زندگی۔ یہ جو الفاظ تھے، جملہ آپ کے دل پر اثر کیا اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کا بنا دو۔ آپ نے کہا کہ تو نہیں جانتا کہ دنیا امانت ہے اور اس میں خیانت جو ہے وہ گناہ ہے؟ یعنی تمہیں دنیا اس لیے دی تھی کہ اسے امانت سمجھ کے استعمال کر، تیرے لیے نہیں ہے، لیکن تو دنیا اپنے لیے استعمال کر رہا ہے، یعنی خیانت کر رہا ہے۔ اسی وقت آپ نے وہ تمام جو مال اور اسباب تھا وہ ترک کر دیا، اللہ کے راستے میں لٹا دیا، اور یہاں تک کہ پاؤں سے جوتے بھی اتار پھینکے۔ حافی کا مطلب ہے ننگے پاؤں۔ یہ وجہ تسمیہ جو ہے اس کا اور واقعہ بھی ہے، لیکن ایک یہ بھی وجہ ہے کہ جب وہ مقام ولایت پر پہنچے، برگزیدہ ہستیوں میں شمار جب ہوا، لوگوں نے پوچھا، حضرت آپ جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ آپ نے فرمایا، اسی وجہ سے تو مجھے یہ مقام ملا ہے، میں کیسے پہنوں؟ ایک روایت یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ذرے ذرے میں دیدار الہی ہوتا ہے، تو میں جوتا کیسے پہن لوں؟ اب اس واقعے کا جو جوہری پہلو ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ آزاد بھی ہیں تو آپ غلام بن کر زندگی گزاریں اللہ کی، کیونکہ آپ عبد ہیں، اور عبد کی جو صفت ہے وہ عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کی ہے، اور آپ کا آقا و مولا صرف اللہ ہے، اور آقا و مولا اللہ کو بنانے کے لیے آپ کو اپنے سٹیٹس یعنی عبدیت پر آنا ہوگا، غلامی میں آنا ہوگا۔ تو اس درویش نے جب پوچھا اس باندی سے کہ یہ آزاد ہے کہ غلام ہے، تو اس باندی نے جواب دیا یہ آزاد ہے۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ اس لیے تو یہ ایسی زندگی گزار رہا ہے۔ یعنی اس واقعے کا یہی جوہری پہلو ہے کہ اگر آپ آزاد بھی ہیں تو زندگی آپ غلام کی طرح گزاریں، اللہ کا بن کر، اور دنیا کو امانت سمجھیں، یعنی اللہ کی امانت سمجھ کر اسے تقسیم کریں، نہ کہ اپنے لیے گزاریں، خیانت کریں۔ تو یہی آپ کا شرف ہے کہ اگر آپ اپنی غلامی کو، اپنے عبدیت کے مقام کو سمجھ جائیں۔ تو جب حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ کو یہ بات سمجھ میں آئی تو پھر وہ نکل کھڑے ہوئے اور سب کچھ جو ہے اللہ کی راہ میں لٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ میں بزرگان دین کا صحیح مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو عبدیت کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مقام شرف عطا فرمائے، آمین۔